السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جھک جائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی باتیں بتائیں۔ حق کو کون لوگ قبول کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے، جو اللہ پر ایمان لائے۔ فلاح پانے والے کو کون سے حکم دیے جائیں گے؟ اللہ کی بات غور سے سننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بات غور سے سننی چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ ارے لوگوں، سمجھ جاؤ، لوٹ آؤ آخرت کی طرف۔ ایک دن تو آپ لوگوں نے آخرت میں جانا ہے۔ وہ جو بھی دن ہوگا، وہ دن صرف اور صرف آپ اکیلے ہوں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی ماں نہیں ہوگی، کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس وقت کسی سے کہو گے کہ مجھے تھوڑی سی نیکیاں دے دو، میری ساری جائیداد لے لو، پھر بھی کسی نے نہیں دینی، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوگی کچھ کہ میں آپ کو نیکیاں دے دوں، میرے پاس ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو بنائیں، انسان بنائیں، انسانوں میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، دعا کریں اپنے لیے مغفرت کی۔ ہمیں تو جتنی بھی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کم ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے پہ نا شیطان کا اتنا سایہ ہے، اتنا شیطان نے ہمیں قابو کر لیا ہے۔ جب بھی ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم آج نماز پڑھیں گے، آج یہ کریں گے، آج وہ کریں گے، تو شیطان فوراً ہمارے دماغ کو قابو میں لے لیتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ انسان کو تو میں نے دوسری جگہ لگا دیا ہے، پھر بھی یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ پھر ہمارا دماغ دوسری طرح لگا دیتا ہے، بہت ہمیں وسوسے میں ڈال دیتا ہے، ہم وسوسوں میں چلے جاتے ہیں۔ مگر کوشش کر کے جو انسان اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو پاورفل ہوتا ہے، جس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جا شیطان، تو کیا چیز ہے میرے اللہ کے آگے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکوں گا اور نماز پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا، جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں وہ کروں گا، تو وہ کامیاب ہے۔ کیونکہ انسان اگر کوئی بھی کامیابی بھی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، تو اس میں بھی شیطان ہیں جو انسانوں کے راستے میں خلل ڈالتے ہیں کہ یہ کام یہ کیوں کر رہا ہے، وہ روکتے ہیں، یار یہ تم نہیں کرو، یہ تم نہیں کرو۔ تو انسان جب جذبہ پکڑ لیتا ہے، جب انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو بس اسی میں سے کما لوں گا، میں تو یہ کوشش کر سکتا ہوں، تو یہ بلا وجہ مجھے روک رہا ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، تو انسان کو ہم دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری کام پہ یہ تو جل رہا ہے، یہ تو مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ تو اسی طرح شیطان بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں کہیں جھک گیا انسان، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو میں نے تو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو یہ تو گمراہی کی طرف سے ہٹ رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ اس لیے آپ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھتا ہے
ہر انسان نیک ہوتا ہے، ہر انسان میں دل بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، سوچنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کوشش نہیں کرتا۔ کوشش کرنا چاہیے، شیطان سے لڑو، لڑو گے شیطان سے تو پھر ہی انسان بنو گے، پھر ہی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے تو شیطان کے ساتھ لڑائی کرو، کوشش کرو، تھوڑی تھوڑی کوشش کرو، ایک دم نہیں کر سکتے تو تھوڑی تھوڑی کرو، پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو صرف فرض پڑھنا شروع کر دو، جب عادت ہو جائے گی تو پھر پوری بھی پڑھ لینا۔ جب آپ ایک رکوع پڑھیں گے تو قرآن پاک کا تو آپ کو عادت ہو جائے گی قرآن پاک کھولنے کی، پہلے عادت پوری کرو، پھر اس کے بعد پڑھنا بھی شروع کر دو گے۔ اگر مزہ نہیں آ رہا تو پھر بھی کوشش کرو، کوشش تو کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرے بندے کا دل بھی نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی وہ اٹھا کے بیٹھا ہے، میرے بندے کا جھکنے کو دل بھی نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی میرے لیے وضو بھی کیا ٹھنڈے پانی سے اور جھکا بھی ہے۔ چاہے آپ دو رکعت ہی کیوں نہیں پڑھ لیتے، نفل ہی کیوں نہیں پڑھ لیتے، معافی کے توبہ کے نفل پڑھ لو دو، پھر بھی جھکو تو صحیح، کوشش تو کرو۔ جب آپ کوشش کرنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا راستہ کبھی نہیں روک سکتی، شیطان خود بخود ہی ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی دعائیں پڑھا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ صبح اٹھنے سے پہلے بھی پڑھو، سونے سے پہلے بھی پڑھو۔ جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو شیطان ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ نہیں دعائیں آتی تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہر بندے کو آتا ہے، جہل جتنا بھی انسان ہو، جتنا بھی ان پڑھ ہو تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہی ورد شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔